قطع کلامی ایک تصویر بھی اس حوالے سے خواتین حضرات ہمارے پاس ہے، میں ضرور چاہوں گا کہ آپ دیکھ سکیں اور یہ ہم آپ کو پروزز میں دکھاتے ہیں. استاد حسین بخش الو کی تصویر لتا منگیشکر کے ساتھ، اور یہ سر یہ اسی وقت کی تصویر ہے جب آپ ذکر کر رہے تھے یا اس کے علاوہ کبھی جب آپ کا اسی وقت کی تصویر ہے یہ آپ نے دیکھا. اور میں ایک اور بہت نایاب ابھی جن کا ذکر ہو رہا تھا، اگر ایک اور تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھیے. یہ حسین بخش صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ دلیپ کمار صاحب اور نرگس بیگم. اور سر آپ بلکہ حسین بخش صاحب بتائیے کہ کون کون ہے اس تصویر میں؟ اس میں جی نسیم پریچیر ہے، نرگس ہیں، سنیل دت ہیں، خیام صاحب ہیں، دلیپ کمار ہیں اور میں بیٹھا ہوں. اور آپ کے ساتھ تصویر انہوں نے کھنچوائی. سو خواتین و حضرات، یہ اعزاز پاکستان کا، یہ بیٹے، یہ سرمایہ پاکستان کا. سو یہ وہی پھر رنگ ہوتا ہے ہلالی، یہ پھر جہاں بھی جائے وہی نظر آتا ہے اور محبت کے ساتھ. اور وہ تو پھر محبت تو پھر جی پتہ کر لیتی ہے سب چیزوں کو. بالکل ٹھیک ہے جی. سر وہ عطر کا واقعہ، ہم کچھ عطر کا کوئی واقعہ یاد ہے سر؟ عطر کے حوالے سے کوئی؟ عطر کا واقعہ مجھے بھول گیا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میری ایک وہاں ایل پی نکلا تھا، کیسٹ نکلا تھا جس کا نام تھا خوشبو. اچھا جی، خوشبو، یہ مجھے یاد ہے. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب نام ہی یہ تھا، خوشبو. خوشبو غزلوں کا نکلا تھا یہ کیسٹ. جی بہت سے واقعے ہوئے ہیں ایسے جو نہیں یاد مجھے، یقیناً بڑے بڑے ہوں گے. بالکل. اور آپ نے دیکھا کہ آپ نے وہ جو ذکر کیا تھا اس سے کتنی بات پھر آگے نکلی، اور آپ کے سوال اور آپ کی اس یاد تازہ ہوئی. بہت شکریہ آپ کا مینا صاحب. جی سوکیا. جی احمد سیفی صاحب نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اہل بیت کے حوالے سے چند شعر ضرور سنائیے گا. اچھا چلا وقت نہ پیر سردارانو، چلا پند نہ پیر بیماران. چلا وقت نہ پیر سردارانو، چلا پند نہ پیر بیماران. دیا بد سخت بیمار میاں، گل تو قوالا بھار میاں. تیری بد سخت بیمار میاں، گل تو قوالا بھار میاں. تیری چھالے چھکڑ مہارانو، تیری چھالے چھکڑ مہارانو، تیری چھالے چھکڑ مہارانو، چلا پند نہ پیر بیمارانو. چلا وقت نہ پیر سردارانو، چلا پند نہ پیر بیمارانو. کوئی سوال پہ ہمارے ان سے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ عظمت بتون کا ہاں، جو اسی حوالے سے بالکل آپ پوچھ لیجیے تاکہ اگر کوئی اس میں بات رہ گئی ہو تو ہم ضرور کریں. عظمت نے اسلام آباد سے فون کیا اور انہوں نے پوچھا کہ جن کی آوازیں اچھی نہیں ہوتی جی، کیا وہ تربیت حاصل کریں اگر کسی بڑے استاد سے تو وہ اچھا گا سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے.
چاہے ان کی آوازیں اچھی نہ ہو، لیکن اگر استاد اچھے ہیں تو وہ استاد اچھی، کیونکہ استادوں کو وہ طریقہ آتا ہے ریاض کرانے کا، اس طریقے سے جو وہ ریاض ہوتا ہے اس سے جو آواز میں خرابی ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے. صحیح. ٹھیک. اور سنبک صاحب ایک اور سوال ان کا یہ تھا کہ اگر آواز اچھی بھی ہو تو وہ کون سی عمر آپ سمجھتے ہیں کہ تب تک موسیقی سیکھی جا سکتی ہے زیادہ سے بہتر تو یہی ہے کہ یہ جو علم موسیقی کا کام ہے بچپن سے کیا جائے. ہاں اگر نارمل طریقے سے اگر آپ مطلب غزل کی گائکی تک تو آپ کی آواز اچھی ہے، گاڈ گفٹڈ ہے، تو آپ کسی استاد سے 4-5 سال سیکھیں تو آپ اچھی غزل گانے لگ جائیں گی، اچھا گیت گانے لگ جائیں گی، اگر بشرط استاد اچھا ہو، کیونکہ آواز تو آپ کی آلریڈی اچھی ہے. سنبک صاحب آپ نے اپنے فن سے عشق کیا؟ میں جی مشہور ہے میرے بارے میں کہ جیسے حسین بخش نے اپنے فن کو ریاض کیا ہے، جیسے ریاض بھی عشق ہے، یہ بھی عشق ہے نا. جی. عشق سے ریاض ہوتا ہے نا، محنت ہوتی. تو گویوں سے بھی یہ مطلب مشہور ہے. جیسے میں لوگ کہتے ہیں کہ جیسے حسین بخش نے ریاض کیا کسی نے نہیں کیا، اتنا ریاض نہیں کسی نے کیا میری ہم عمر والوں نے. سنبک صاحب محبت اور عشق کیا ہوتی ہے؟ یہ جو اگر واردات کہیں تو یہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بس آپ بہتر ہی جانتے ہیں عشق محبت ایک ہی چیز ہے. عشق زیادہ بڑا لفظ ہے، محبت اور لفظ ہے. عشق بہت بڑی اسٹیج مطلب جو ہے اس سے اگلی. لیکن عشق میں نا، عشق میں کچھ نہیں رہتا. عشق میں کچھ وہ نہیں شعر ہوتا. مجھے یاد ہے نا، عشق میں اور کچھ نہیں ملتا، سینکڑوں غم نصیب ہوتے. یعنی اپنی ذات کی نفی ہو جاتی ہے. جی ہاں. میں نہیں سب تو ایسا یہ عشق ہی ہے. عشق کی سب سے. جناب یہ باتوں کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی آپ کی طرف ہم ایک بار پھر آئیں گے، آپ یقیناً بے چین ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور نمبر ملا کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی بات کس سے ہوتی ہے. جی. ایک بڑے مدعا اور وہ بھی دیکھتے ہیں. اب یہ بھی اس حوالے سے بے خبر ہیں کہ اس پہر میں ان کو فون کرنا تھا، لیکن دیکھتے گھنٹی جاتی ہے وہاں تک یا بزی ہے نمبر. ایک اور نمبر ملا کے دیکھتے ہیں. آپ کے بہت مدعا ہیں جن صاحب، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کہاں ہے. گھنٹی پہنچ تو رہی ہے. انتظار کی گھڑیاں. السلام علیکم. سہیل احمد صاحب السلام علیکم. جناب السلام علیکم. کیا حال ہے جناب؟ سر محمد نور الحسن عرض کر رہا ہوں سر، پی ٹی وی نائٹ ٹائم لائیو ٹرانسمیشن سے. ماشاءاللہ. کیا حال ہے جناب نور صاحب؟ آپ کی بہت سی دعائیں ہیں سہیل بھائی. آپ کو میں نے بتانا یہ ہے کہ حسین بخش گلو صاحب مہمان ہیں. آپ نے ٹی وی ٹھیک کر لیا آپ نے. میں نے حسین بخش گلو صاحب کے متعلق اس دفعہ کے کسی اخبار کے فورم میں کہا تھا کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے گزارش ہے کہ حسین بخش گلو صاحب کو ٹی وی اور ریڈیو پہ اس لیے گانے کے لیے بلایا کریں کہ ریڈیو اور ٹی وی کی ٹیوننگ ہو جائے. جی آج تو ریڈیو ٹی وی کی نہیں، دلوں کی بھی ٹیوننگ ہو رہی ہے سہیل صاحب. اچھا جی سر آپ کی رائے چلے کیا کہیں گے؟ آپ نے سنا، آپ نے ان سے ملاقات کی، ان کے اخلاق کے حوالے سے، ان کے فن کے حوالے سے. جی یہ انسان تو یہ درویش ہیں اور ان کی درویشی یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے فنکار ہونے کے باوجود انتہائی عاجز اور انکساری سے یہ کام زندگی گزار رہے ہیں. انتہائی عاجزی سے. اتنے بڑے فنکار کو تو میرا خیال ہے ہم جیسوں کو تو ہاتھ باندھ کے ان کے ارد گرد کھڑے ہونا چاہیے. تو فن کے حوالے سے یہ فن ان کا جو ہے یہ
میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ کلاسیکل جو کام ہے وہ ختم ہو چکا ہے یا کوئی سنتا نہیں ہے. سچ جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. یہ سچے فنکار ہیں, ان کا فن سچا ہے, ان کے فن میں کہیں بھی جھوٹ نظر نہیں آتا. میں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ ان کو جب یہ گانا گانے ٹیلی ویژن پہ یا ریڈیو پہ آتے ہیں, خاص کر ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ, تو ان کے گانے کے اوپر رنگین بلبلے اور لائٹیں نہیں لگانی پڑتی, وہ ساری رنگینیاں ان کے منہ سے نکلتی ہیں. اسکرین جو ہے وہ ان کی آواز سے سج جاتی ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑا فخر ہے, ہمارے ملک کے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ یہ ہمارے ملک میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اتنا فن سیکھا اور ہمارا ملک کا نام روشن کیا. یہ جہاں بھی جاتے ہیں, بڑے بڑے جو موسیقی میں جو اپنے آپ کو بڑے استاد مانتے ہیں ملک, وہاں پہ بھی یہ جا کے اپنے آپ کو منوا کے آتے ہیں, اور وہاں پہ بھی بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے استاد ان کو سامنے بیٹھ کے سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی دے. نور صاحب, آپ نے تو کمال کیا آج, اتنے بڑے فنکار آپ کے پاس موجود ہیں, تو آپ نے میری آواز اس پروگرام میں چلا دی. کمال. اب حسین بخش صاحب کہیں گے, سر بات کیجیے. جی السلام علیکم. جی خان صاحب. جی وعلیکم السلام حضور, آپ کی آواز سن کر میری. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور, کیسے ہیں؟ جی بڑی مہربانی, آپ کی بڑی مہربانی, آپ ہمارے ٹیلی ویژن پہ تشریف لائے ہیں, نور صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. چل بھائی, حسین بخش صاحب آپ کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ذرا سنیے گا. شکریہ سر, شکریہ. انہوں نے تو میری سلام کا جواب دے دیا, یہ تھوڑا کہہ دیا انہوں نے. مہربانی. سہیل صاحب, میں تو جناب ایک بہت ناچیز سی چیز ہوں, آپ اتنے بڑے فنکار ہیں, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سے چھوٹی. جناب ہم تو آپ کے خادم ہیں اور آپ کے لیے دعائیں ہر وقت مانگتے ہیں. اللہ آپ کو خوشی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے فنکاروں کے سروں پہ سلامت رکھے. آپ ماشاءاللہ استاد آدمی ہیں, اور اللہ تعالیٰ سننے والوں کو اور اس ملک میں جو فنکاروں کی ان کو پذیرائی کرنی چاہیے, اچھے اور سچے فنکاروں کی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے, آمین. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ بلند رتبہ دے اور آپ کو اس سے زیادہ فن کی بلندیوں پہ پہنچائے. بہت شکریہ سہیل صاحب, بہت شکریہ, مہربانی جناب. نور صاحب آپ کا بہت شکریہ, میں یہ بھولوں گا نہیں آپ کا فون. بڑی مہربانی. آپ کا شکریہ. اللہ حافظ. خدا حافظ. میں ان سب صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بغیر بتائے, اور آپ نے, میں فن کے حوالے سے دیکھے, یہ ایک بات, یونانیمٹی کہیں آپ, جو ایک بالکل ایک رائے ہے. اور سہیل بھائی کہہ رہے تھے کہ ٹی وی ٹھیک ہو گیا, حسین بخش صاحب آ گئے, تو بہت بہت شکریہ سہیل بھائی, بہت بہت شکریہ. صوفیہ, کیا بات آگے بڑھائے, کیا کریں اب؟ تو مطلب میں سوچ رہی تھی کہ اکبر صاحب جنہوں نے دوائی کھائی تھی اور وہ پھر جاگ رہے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میں جاگوں گا صبح 3 بجے تک, تو یقیناً وہ بھی جاگ رہے ہوں گے اور ہم لوگ بھی یہاں پر ہیں. اور باتوں کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے تو وہ دل کی بہت ساری کھڑکیاں, دماغ کی کھڑکیاں سب کھلتی ہیں. بالکل.